حضرات، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعان اہل بیت، مولا کے عزادار، مولا کے ماتمدار، مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں سید اصغر مہدی مرتضوی کی طرف سے السلام علیکم یا علی مدد۔ حضرات، اس وقت ہم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، چونکہ ایام شہادت ہیں، تو اس وقت ہم ٹورنٹو حسینیہ پاسمور امام بارگاہ یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت علامہ فرد حسین موسوی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام شیعان اہل بیت کی خدمت میں شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرات، چونکہ اس وقت ہم مجالس کا یہاں پر سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہم یہاں پر جی ٹی اے ٹورنٹو میں موجود ہیں، اور یہ ٹورنٹو کا جس جگہ پر ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ یہاں کا تاریخی اور ہسٹوریکل اور بہت ہی قدیمی امام بارگاہ ہے، جو کہ شیعت کا بھی یہاں پر بہت بڑا مرکز ہے، اور عزاداری کا بھی بہت بڑا مرکز ہے۔ اور الحمدللہ اس امام بارگاہ کو حسینیہ پاسمور یہ وہ عزاخانہ ہے، یہ وہ فاؤنڈیشن ہے، یہ وہ امام بارگاہ ہے جس کو مکمل ہو چکے ہیں 50 سال۔ عزاداری کو پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ پبلش کرتے ہوئے 50 سال حسینیہ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ تو ہم چونکہ اس وقت شہر میں موجود تھے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ علامہ فرد حسین موسوی صاحب، جو کہ اس ادارے کے بانی بھی ہیں، اس ادارے کے فاؤنڈر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تو آج ہم علامہ فرد حسین موسوی صاحب سے گفتگو بھی کریں گے تاکہ ان سے استفادہ کر سکیں، اور پوری دنیا سے جو ہمارے عزادار ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ماتمدار ہیں، ان کی بار بار درخواست آ رہی تھی کہ آپ جس پر ٹورنٹو جائیں تو حسینیہ پاسمور کی سیر کرائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ حسینیہ پاسمور امام بارگاہ کی وزٹ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر علامہ فرد حسین موسوی صاحب تشریف فرمائے، تھوڑا سا فاؤنڈیشن کے سلسلے میں، قبلہ کے سلسلے میں یہاں پر گفتگو ہوگی، کچھ کوشچنز بھی ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں، قبلہ سیکھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا آپ کو ایک مدت سے انتظار تھا کہ حسینیہ پاسمور جس امام بارگاہ نے 50 سال کمپلیٹ کیے ہیں، آپ اس عزاخانے کی، یہاں کی لائبریری کی، یہاں کی فاؤنڈیشن کی، عزاخانے کی زیارت کرنا چاہتے تھے، تو انشاءاللہ مکمل امام بارگاہ کی زیارت بھی کرائی جائے گی۔ آپ اس پروگرام کو دیکھتے بھی رہیے گا، اور اپنے اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر شیئر کرتے رہیے گا، تاکہ وہ مومنین و عزادار جو بعد میں آنے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، وہ ہمارے اس پروگرام سے مستفیض ہو سکیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم چلتے ہیں قبلہ علامہ فرد حسین موسوی صاحب کی طرف، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ ہم یہاں پر آتے ہیں، آپ انوائٹ کرتے ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر بارگاہ آل محمد میں کچھ نہ کچھ خراج عقیدت کو پیش کر سکیں۔ آپ بتائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ یہ الحمدللہ آپ لوگوں کا تعاون جو رہا ہے ماشاءاللہ، اس کی وجہ سے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، تاکہ خدمت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور خاص طور پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے اور پوری دنیا میں پھیلتا رہے انشاءاللہ۔ سرکار، آپ کی تو خدمات ہیں، 50 سالہ خدمات تو آپ کی صرف اس ادارے کے ساتھ ہے کہ آپ پوری دنیا میں عزاداری کو ورلڈ وائڈ پیش کر رہے تھے۔ ابھی میں یہاں پہ اسکیجول بھی دیکھ رہا تھا، اور جو میں نے 30 سال یا 35 سال کا جو خاص طور سے سلسلہ دیکھا، جس میں آپ نے ہندوستان سے، پاکستان سے بے پناہ کثیر تعداد میں علماء کو، خطبہ کو، شعراء کو یہاں پر انوائٹ کیا، اور ایک کثیر تعداد میں یہاں پر وہ علماء اور خطبہ ہیں جن کو یہاں اس ادارے نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور جب وہ یہاں پر آئے ہیں، یہاں سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں، تو پھر اس مرکز سے، اس امام بارگاہ، اس ممبر کے بعد وہ پورے نارتھ امریکہ میں گئے، اور نارتھ امریکہ کے عزاداروں نے ان سے استفادہ کیا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ہو چکے، ظاہر سی بات ہے ہندوستان سے ہے، اور حیدرآباد دکن سے ہے، دکن کے علاقے سے، تو آپ یہاں پر کب تشریف لائے ہیں؟ جی، میں ٹورانٹو میں پہنچا ہوں 1972 میں، تو اس لحاظ سے یعنی 72 سے 2022 پورے 50 سال ہو جاتے ہیں۔ 1972 میں آپ یہاں پر جی ٹی اے میں، ٹورنٹو میں یہاں پر آئے، اور ڈائریکٹ ہندوستان حیدرآباد دکن سے آپ آئے؟ جی، امریکہ سے ہوتا ہوا آیا، چند سال وہاں رہے، پھر وہاں بھی ماشاءاللہ۔ لیکن اگر 1972 کی بات آپ بتا رہے ہیں، تو 1972 میں تو جب آئے تو اس وقت یہاں کمیونٹی تو موجود نہیں تھی، میرے خیال سے بہت مختصر لوگ، بہت مختصر سے لوگ تھے جی، کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ مجلس ماتم کا بھی گھروں میں یقیناً جہاں بھی مومنین جاتے ہیں وہ عزاداری تو ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہی ہے وہ، مگر اس کے علاوہ کوئی چیز منظم نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جن کے پاس موقع نہیں ہوتا تھا وہ بالکل ہی مجالس سے، محافل سے محروم رہ جاتے تھے۔ وہ بڑا عجیب دور گزرا ہے
کہ مجلس وغیرہ ایک سوشل فنکشن جیسا ہو جاتا کہ چند لوگ آتے اور بس ان میں محدود رہتا. تو جو عام لوگ آتے تھے، نوجوان آنے لگے، طلباء آنے لگے، ان کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں تھا، بالکل ہی اطلاع نہیں تھی. اور ویسے بھی جیسے عاشور کے دن بھی شام میں ایک مجلس ہو کرتی تھی، 4 بجے جمع ہو جاتے تھے کچھ لوگ. تو اس کو چیز کو بدل کر واپس اس انداز سے جو ہمارا روایتی انداز ہے وہ لانے میں ہم کو کافی زحمت ہوئی، مگر الحمدللہ ہم نے نام رکھا امام حسین ایسوسی ایشن. امام حسین اس ادارے کا اصل نام امام حسین ایسوسی ایشن ہے، جس نام سے رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ لیکن اس کی بنیاد باقاعدہ گھروں پہ، تو آپ نے بتایا کہ پہلے گھروں پہ عزاداری ہوتی تھی اور اپارٹمنٹ میں لوگ جمع ہو جاتے تھے اور بہت ہی مختصر سی فیملیز ہوتی تھی. یاسر عاشور کا پروگرام کر لیا جاتا تھا اور اس وقت علماء کا آنا بھی یہاں پر محال تھا، بلکہ ناممکن تھا کہ جب کمیونٹی موجود ہے. یہ امام حسین فاؤنڈیشن کی باقاعدہ آفیشیلی طور پہ بنیاد جو ڈالی 1972 میں ڈالی ہے. جی 72 میں، جی 72 میں جب ہم پہنچے ہیں، اس کے بعد سلسلہ ہوا. اور سب سے پہلے آنے والے ہم جانتا ہے جروری صاحب قبلہ تھے، ان کا جوہری صاحب نے یہاں پیشرا پڑا. سب سے پہلے وقت ان کو یہاں امریکہ میں بلایا گیا تھا. ہم اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ 74 کی بات ہے. یعنی خطیب الایمان 74 میں باقاعدہ سے ہندوستان سے سفر کر چکے تھے. اور ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہیے کہ ٹورنٹو میں، بلکہ جی ٹی اے اور پورے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا کے اندر ایک آفیشیلی طور پر جو پہلا عشرہ پڑا ہے صحیح معنی میں، اور جو انہوں نے وزٹ کر کے آئے ہیں وہ خطیب الایمان آئے ہیں لکھنؤ سے، انہوں نے آنے کے بعد عشرہ پڑا. لیکن یہ جو فاؤنڈیشن تو آپ نے بنائی 1972 میں، اس کو رجسٹرڈ کیا. یہ جو آج الحمدللہ جو ایک پودا لگا تھا، جس کو پہلے ایک بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ پودا بنتا ہے، پھر قداور درخت بنتا ہے اور پھر وہ پھل دیتا ہے. آج تو اتنا قداور امام بارگاہ رضا خانہ ہے جس کی ہم زیارت کرائیں گے. یہ باقاعدہ عزا خانے میں اس کا سفر کا آغاز کیسے اور کب ہوا، ذرا سا ہمارے سامعین اور ناظرین کو آپ کی طرف توجہ ضرور فرمائیں. کئی مقامات کے اوپر ہم مجالس کا انعقاد کیا کرتے تھے اور یہی یہ سلسلہ تھا. لوگوں نے یہ تصور کیا کہ یہاں پر آنا مشکل ہے، لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہے. تو وہ بڑا عجیب دور گزرا ہے. اور خاص طور پر جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے امام حسین فاؤنڈیشن، امام حسین ایسوسی ایشن، تو جب ہم رجسٹر کرنے گئے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو جس کا نام استعمال ہو رہا ہے ان سے اجازت لانی پڑے گی. کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اجازت چاہیے تاکہ ان کا نام استعمال ہو سکے. تو ہم نے کہا اتنا آسان نہیں ہے، مگر یقیناً یعنی کہ جس وقت آپ رجسٹرڈ کرانے گئے ہیں امام حسین ایسوسی ایشن، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ امام حسین سے تو اجازت لیں. اجازت لے کے آئے امام سے. اور بڑا دلچسپ پھر سمجھانا پڑا. تو ہم نے محسوس کیا کہ یہاں لوگ بالکل ہی نابلد ہیں، کچھ اندازہ ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ انگلستان وغیرہ میں تو واقف تھے لوگ، یہاں پر بڑی کمزوری تھی. یہاں کافی تاخیر سے، یعنی 70 سے شروع ہوا ہے. تو یہ عمارت جو ہے، جو یہ حسینیہ ہے، جو باقاعدہ پوری اتنی بڑی قداور یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو آپ نے کس وقت لیا ہے؟ 1996 میں، 96. تو اب اس وقت 23 سال یعنی جس جگہ پر آپ اس امام بارگاہ میں ہیں، اس کو جو ہے یہ 1996 میں یہ والی عمارت لی ہے. اور یہ اتنا ماشاءاللہ یہ بزرگ اور اتنا بلندر اور یہ اتنا اعلیٰ پائے کا امام بارگاہ، اس کو آپ نے تعمیر کیا ہے. تو اس سے پہلے، لیکن 96 سے پہلے چونکہ عشرے تو مسلسل چل رہے تھے، حسینیہ پاسمور جو ہے یہ تو مسلسل جسے کہتے ہیں کہ آزاداری کو پبلش کر رہا ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ. تو جو عشرے ہوا کرتے تھے یہاں پر، وہ کیا رینٹل پراپرٹی پہ آپ لوگ کرتے تھے؟ پراپرٹی میں لیتے تھے. اس میں ایجوکیشن سینٹر تھے یہاں، ان میں سے لیا کرتے تھے. یہاں کا کالج تھا، اس کو 2-3 کالج تھے جس کے اندر ہم ہال لے کر باقاعدہ وہاں انتظام کرنا پڑتا تھا. اور بڑی زحمت ہوتی تھی کیونکہ ایک حصہ زنانی مردانی الگ کرنا پڑتا تھا. ہر روز چیزوں کا انتظام کرنا اور ہر روز ہٹانا. اور اس زمانے میں شدت جو سردی کی بہت زیادہ تھی، اتفاق سے سردی کے ہی موسم میں آیا تھا وہ سلسلہ، تو کافی لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام فاؤنڈیشن ہے جس کے نام سے رجسٹرڈ کیا. لیکن جب ہم انٹر ہوتے ہیں اور جو چیز یہ مشہور ہے سب کے سب جو ہے وہ اسلامک میوزیم کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ بالکل ایک یونیک سا نام نظر آتا ہے. تو یہ اسلامک میوزیم، یہ کیا کانسیپٹ ہے اس ادارے کے ساتھ میں؟ یہ لفظ، یہ ٹائٹل کیوں لگا ہوا ہے؟ ہوا یہ کہ پھر وہ امام حسین ایسوسی ایشن ہمارا جو ادارہ تھا، اس کے تحت ہم نے یہاں ہولی قرآن ایگزیبیشن پہلی مرتبہ کیا تھا. قرآن
مجید کے قرآن حوالے سے مجید کتنے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے اور کون سے تو بہت لوگوں نے اس میں مدد کی. یعنی 600-800 سال پرانے قرآن پاک یعنی کے نسخے قرآن کی ملے، ایگزیبیشن اور آپ نے پرانے نسخوں کو جمع کیا. پھر جمع کرنے کے بعد ہم نے یہ کیا کوشش یہ کی کہ اس میں سے جو آیتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہیں جی. ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جی. تاکہ اندازہ ہو، کیونکہ غیر آدمی تو کچھ اور جانتے ہی نہیں، جو آپ بتائیں گے تو اسی سے. اچھا، ہم یہی دیکھتے بھی ہیں کہ اس وقت جب ہم آپ کی لائبریری میں جاتے ہیں تو وہ پرانی ابھی بھی پرانی کتابیں اور پرانے نسخے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ عزاداری کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام ضرور کیا تاکہ عزاداری کو جو ہے ورلڈ وائڈ پیش کیا جائے. تو آپ ایک چیز لے کر آئے اسلامک میوزیم کے نام سے، اسلامک میوزیم کے اور نام سے، پوری دنیا سے جو قرآن مجید کے قدیمی نسخے تھے ان نسخوں کو آپ نے جمع کیا. پھر اس کے یہاں حکومت کے جو ذمہ دار لوگ تھے، پرائم منسٹر وغیرہ، وہ لوگ بھی وہاں اس میں حصہ لیے تھے. ان لوگوں کا بڑا تعاون رہا کیونکہ ایک نئی چیز تھی، کبھی وہ دیکھا نہیں تھا. انہوں نے ان چیز کو خصوصاً نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں یہ چیز نہیں ہوئی تھی. تو جو میڈیا کے اوپر گیا تو پھر انہوں نے احترام سیکھا کہ کیا قرآن کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں. ہم نے کہا دیکھیے جب ہم خود پاک نہیں لگا سکتے مگر ہم آپ کو بتلا سکتے ہیں کیا چیز ہے. تو اس طریقے سے احترام جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ بڑی یہاں کمزوری تھی کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے، وہ کچھ غلط فہمیاں تھیں، ان کو دور کرنا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک فیسٹیول آف اسلام کیا یہیں پر کیا، جگہ لے کر، بہت بڑی جگہ لے کے کیا تھا. تو وہ فیسٹیول آف اسلام میں ان کو مجبور ہو کے حکومت کے بھی جو پرائم منسٹر تھے اور ڈپٹی پریمیئر تھے، انہوں نے کہا ایسا دکھتا ہے کہ ہر چیز جو ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ہم نے کہا ہزارہ سال پرانی ہماری تاریخ ہے جس کے اندر سائنس اور خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ یہاں بالکل ہی واقف نہیں تھے ائمہ اطہار کے بارے میں. تو ان کو آہستہ آہستہ ہم لانے کی اور یہ اسلامک میوزیم وہی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم ائمہ اطہار کو یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے عظیم شخصیتیں تھیں، صرف معجزاتی نہیں تھیں وہ، بل انسانی اقدار کے لحاظ سے بھی بہت کمال کی شخصیتیں تھیں، ان کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ائمہ معصوم علیہ السلام کا جو علمی کنٹریبیوشن ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. اور مختلف قرآن مجید کے نسخے ہیں یا دنیا میں جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو تبرکات ہیں اور قدیمی تبرکات ہیں ان کو جمع کیا گیا اور اسلامک میوزیم کے حوالے سے یہاں پر اس کو باقاعدہ سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ افراد جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے یا ہمارے مکتب فکر سے نہیں ہے وہ بھی اٹریکٹ ہو سکے اور کم سے کم وزٹ کرنے آ سکے. اچھا قبلہ، جو چیز یہاں پر بہت زیادہ ہمیں متاثر کرتی ہے، چونکہ ہم مسلسل یہاں پر اپنے سامعین کو بتا دیں کہ یا ربیع الاول کے آخری عشرے میں ہم یہاں پر آتے ہیں، اور ورنہ تو مسلسل کئی برس گزر چکے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا جو یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے، جو 4 روزہ یا 6 روزہ مجلسوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے، یا ایام اعزا کے بعد کا یہاں کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے حسینیہ پاسمور اس عزا خانے کا. تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھا کہ مثال کے طور پر جناب محسن علیہ السلام کی یعنی بڑی روایتی انداز سے آپ عزاداری کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر پہلی ربیع الاول میں تھے جب عشرے کا آغاز ہوا، تو جب فلائر ہمارے سامنے پہنچا تو پتہ چلا کہ آج کی مجلس کو مختص کر دیا ہے جناب محسن علیہ السلام کی شہادت سے. یا شوال کے مہینے میں جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت اویئرنیس نہیں تھی نارتھ امریکہ میں، امام صادق علیہ السلام کی مناسبت سے بس ایک مجلس ہو جاتی تھی. ہم نے دیکھا کہ اس ادارے کے اندر مسلسل آپ نے چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے پورے اشرے کرائے، پورے سیمینار اور پوری کانفرنسز کرائی. کہ اس وقت اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی پرسنالٹی کو پیش کیا جائے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت ہے. تو امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے عشرے مسلسل کرائے. تو ایسے کون سے پروگرامز ہیں کہ جن پروگرامز کو آپ نے یہاں پر اس طریقے سے آرگنائز کیا جن کا ہماری کمیونٹی میں زیادہ پہلے بہت کانسیپٹ نہیں تھا؟ جی بالکل، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر بالکل کو تصور بھی نہیں تھا. جو دوسری مقامات سے بھی لوگ آئے تھے ان کے پاس بھی کوئی، اور اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جو عورتوں میں ہونی چاہیے، یعنی ایک مجلس ہو گئی بس خواتین میں ہو گئی. پھر ہم نے سمجھایا کہ جب 65 سالہ زندگی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کیا ہمارے پاس صرف ان کے لیے 15-20 منٹ ہے؟ کیونکہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، پھر مصائب ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کے بارے میں اتنی بڑی چیز کا چند منٹ کا تذکرہ ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا. تو اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے، اس چیز کو، یعنی کہ مکمل وہ ائمہ معصوم علیہ السلام جن کا تذکرہ بڑے اختصار کے ساتھ ہوتا تھا یا محدود کر دیا گیا تھا شہادت اور ولادت کی مجلسوں میں 20 اور 25 منٹ. تو باقاعدہ سے آپ نے ان عنوان سے ڈیورنگ دا ایئر پورے اشرے یا پورے خمسے آپ نے یہاں پہ آرگنائز کرائے تاکہ ہر امام کا جو علمی کنٹریبیوشن ہے، جو ان کے معجزات ہیں، جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کی ہسٹری ہے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے.
آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ حضرات یہ جو امام حسین علیہ السلام ایسوسیشن ہے جس کو حسینیہ پاسمور کہتے ہیں، چونکہ پاسمور ایک علاقہ ہے یہاں علاقے پر، کا اور اس علاقے میں یہ حسینیہ ہے۔ جی اس میں ہوا یہ کہ دوسری اس سے پہلے جو لی گئی تھی وہ بھی پاس مور پہ تھی، تو لوگوں نے یہ پاس مور پسند بھی آیا، اس کا مطلب ہے پاس مور، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت کی طرف پاس کیا جائے۔ تو آج یہ جو ہے امام بارگاہ میں دیکھتے ہیں جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، نام تو یہ حسینیہ ہے لیکن ہر علاقے کا نام پاسمور ہے، لیکن ہر انسان کہتا ہے کہ حسینیہ پاسمور جا رہے پاسمور جا رہے ہیں۔ حضرات یہ جو حسینیہ پاسمور امام بارگاہ اس وقت یہ شیعت کا بھی بہت بڑا مرکز ہے، اور شیعت کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت عزاداری کا یہ اس وقت بہت بڑا مرکز ہے، جہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے علماء اور خطبہ یہاں پر آتے ہیں۔ اور یہ ایک یونیک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں، قبلہ یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ وہ واحد ادارہ ہے جو 24 آور کھلتا ہے، یہ ادارہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بھی اس وقت یہاں پر 1:30 بجا ہوا ہے اور نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ہم نے جماعت کرائی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کوئی ایک ٹائم نہیں ہے کہ جماعت ہوئی ہے ظہر اثر کی اور اس کے بعد عزا خانہ بند ہو گیا۔ 24 آور میں آپ اینی ٹائم اس عزا خانے میں زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، یہاں پر نماز پڑھنے آ سکتے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ یہاں کی لائبریری میں بیٹھنے کے بعد کتابوں کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ جب ہم لاسٹ ٹائم یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر وہ لائبریری موجود تھی جو یہاں پر ہماری شیعت کی ایک بہت بڑی لائبریری، جس میں 10,000 سے زیادہ پرانی اور نایاب کتابیں مختلف لینگویجز میں مختلف سبجیکٹ پر یہاں موجود ہیں۔ آج ہم یہاں پر آئے تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ لائبریری جو ہے اپنے سامعین کو ضرور دکھائیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سے جتنا بڑا یہ امام بارگاہ قداور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اتنا ہی بڑا اوپر کا پورشن ہے اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اور وہ لائبریری جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ تو پوری لائبریری تو اس مرتبہ ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے، انشاءاللہ جب نیکسٹ وزٹ ہوگی تو اس میں حسینیہ پاسمور کا جو کتب خانہ ہے اور جو پرانی اور قدیمی لائبریری ہے انشاءاللہ اس کی سیر کرائیں گے، لیکن کچھ نایاب کتابیں اور جو لائبریری کا ایک کانسیپٹ یا امام بارگاہ میں دیکھیں گے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ پورا حسینیہ ایسا لگتا ہے کہ حسینیہ کے ساتھ ساتھ یہ پوری ایک لائبریری، ایک کتب خانہ ہے، ہر جگہ پر کتابیں، تو انشاءاللہ اس کی سیر ضرور کرائیں گے۔ تو قبلہ یہ بتائیں کہ اس وقت ایام فاطمیہ کے سلسلے میں جو پروگرام چل رہے ہیں تو اس میں کہاں سے جو ہے خطبہ، ابھی پچھلے جو ایام فاطمیہ جمادی الاول میں تھے اس عشرے میں ہم یہاں پر موجود تھے، اس میں سب سے پہلے سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا بالکل یہاں پر یہ چیز ناپید تھی، تو قبلہ خطیب اکبر جو ہے مرزا اطہر صاحب قبلہ کو دعوت دی گئی تھی، اور وہ بارہا کئی سال تک آ کر اپنا خمسہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سب سے اصل وہ شروع ہوا، ہے یہ رواج پڑا ہے، ان کی وجہ سے یہاں پر سلسلہ ہوا۔ حضرات میں ابھی لکھنؤ میں تھا، اودھ پوائنٹ پہ تھے، اور وہاں پر یہ تذکرہ ہوا، اور خطیب اکبر ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ خطابت کا سب سے بڑا پلر اور سب سے بڑے خطیب گزرے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ یہ تذکرہ کیا، اور ہم چونکہ ہمارا قیام خود یہاں پر 23 برس سے ہم نے دیکھا کہ ایام شہادت سید عالم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مرزا اطہر صاحب خطیب اکبر یہاں تشریف لاتے تھے، اور یعنی باقاعدہ سے ایک طریقے سے آرگنائز کیا اس سلسلے کو۔ پہلی مرتبہ ہوا، لوگوں کو تصور نہیں تھا اس کا کیا چیز ہو سکتی ہے، اور پھر اس کو بہت ہی منظم طریقے سے پیش کرتے تھے وہ۔ لیکن جمادی الاول کی مناسبت سے آپ کرتے ہیں یا جمادی ثانی والی تاریخ؟ دونوں کرتے تھے، تو ان کو ایک وقت بلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقررین کو، جیسے ڈاکٹر سخاوت سندرالوی صاحب ہیں، وہ بالکل جیسے اس سال جمادی الاول کی مناسبت سے جو خمسہ چل رہا تھا اس میں ہم تھے، اور جمادی ثانی والے جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں میرے خیال سے علامہ رضا حیدر رضوی صاحب اس وقت حیدرآباد دکن سے یہاں پر تشریف لائے، اور ابھی بھی وہ 4 روزہ 5 روزہ مجالس کا سلسلہ جو ہے یہاں پر قائم و دائم ہے۔ تو یہ یعنی کہ خطیب اکبر مسلسل ایام شہادت سید عالم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اتنا تفصیل سے اس کو پیش کیا کہ بہت سے اہل سنت حضرات نے کہا کہ بھئی کچھ کریں، یہ چیز کو روک دیں، یہ بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ جس طریقے سے وہ پیش کیا کرتے، خطابت تھی اور جو ان کا انداز تھا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو، اور آج ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہر جگہ ہر عالم یہ کہتا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ بالکل حق پہ تھیں، اور مانگنا ان کا بالکل حق تھا، اس کا تذکرہ فدق کا، تو اس کو جو بیس ملا ہم کو ان چیزوں سے، اس کا بڑا اثر رہا، اور یہیں پہ نہیں دنیا کے ہر حصے میں ماشاءاللہ ہمارے لوگ اس وقت بالکل ویسٹ ساؤتھ امریکہ میں لوگ ہیں اس وقت، کراچی میں اور پاکستان میں لوگ بیٹھ کے حسینیہ کے مجالس رات دیر دیر تک دیکھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل پورا ان کے خاطر بھی ہم کچھ چیزیں پیش کیے جاتی ہیں ان کو۔ جی بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے پروگرامز ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو جو یہاں کا حسینیہ کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بڑی کثیر تعداد میں نے دیکھا کہ لوگ لائیو پروگرامز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ 22 برس میں ہم نے بھی دیکھا کہ نارتھ امریکہ میں زیادہ تر یہ کانسیپٹ آ چکا تھا ایام اعظامیہ کہ صرف پہلا عشرہ
اور چہلم کی 5 مجالس اور عزاداری آگے بڑھی تو ویکینڈ کی مجلسیں رہ گئی ہیں، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. لیکن حسینیہ پاسمور یہ جو عزاخانہ ہے یہاں پر پہلی محرم سے لے کے 9 ربیع الاول تک بالکل الحمدللہ یہ 20 یعنی سال سے مسلسل زیادہ بلا فصل یہ بلا اشرا ہے. فصل ہوا. آپ کے یہاں ویکینڈ والا کانسیپٹ نہیں ہے، نہیں تھا الحمدللہ. شروع میں یہ ہوتا تھا، مشکلات ہوتی تھی، لیکن ابھی مکمل 7 نشرے مکمل اس عزاخانے میں ہو رہے ہیں ہوتے ہیں. بالکل اور یہ بلا فصل ہے. بالکل یہ بالکل کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر اس کو زیادہ تر ہم اردو میں ہی رکھتے ہیں. انگریزی کا اگر ہو تو کچھ اور مجالس ہو جاتی ہے، لیکن یہ 7 اشرے مکمل ہی اردو کے اندر اور بڑی روایتی انداز سے تہذیب کے ساتھ ثقافت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے آپ ممبر کو دیکھیں گے تو قدیمی ممبر ہے، اور یہاں پر عزاخانہ اور جو علم ہے بالکل روایتی انداز سے، قدیمی انداز سے، بڑی تہذیب اور بہت ہی ثقافت کے ساتھ اور پرانے انداز سے جو ہمارے بزرگوں کا روایتی انداز تھا، یا جو عزاداری ہم ہندو پاکستان سے لے کر آئے تھے اسی طریقے سے یہاں پہ عزاداری کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. اور مسلسل 7 اشرے ہوتے ہیں پہلی محرم سے لے کے 9 ربیع الاول تک. اور اس کے بعد جو یونیک چیز ہے کہ اس سال میرے سامنے سے گزرا کہ آپ کا عشرہ 9 ربیع الاول کو ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے یہاں 10 ربیع الاول میں ایک محفل ہوتی ہے بہت بڑے پیمانے پر عقد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے. یہ ایک یونیک پروگرام ہے. مطلب ہمارا تعلق جب کہ ہندو پاکستان سے رہا تو باخدا خود ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہاں پر نہیں دیکھا جہاں بالکل علم کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں شیعت کا بہت بڑا ہجوم تھا. وہاں پر بھی یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو عشرہ ختم ہو گیا، 9 ربیع الاول کو عید زہرا ہو رہی اور 10 ربیع الاول میں ختم ہو جاتا تھا. حضرات یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر 10 ربیع الاول کو ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر جشن کو منعقد کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب کو پیش کیا جاتا ہے کہ عقد جناب رسول خدا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جس طریقے سے جشن کو منعقد کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس کانسیپٹ کو لیں اور اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمارے عزاخانوں میں 10 ربیع الاول کی اس محفل کو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو پروگرام ختم ہوا، 17 ربیع الاول جب آتی ہے تو وہ سیرت رسول کے حوالے سے یا ولادت امام صادق علیہ السلام کے مقابلے سے جشن صادقین ہوتا ہے. لیکن آپ کا یہ پروگرام 10 ربیع الاول کو چلتا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بالکل یہ ایک یونیک پروگرام ہے واقعا جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. اور یہ صحرا آپ تک پہنچتا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کی بنیاد ڈالی. حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مناسب طور پر جو جھولا وغیرہ اٹھایا جاتا ہے، جس طرح حضرت علی اصغر علیہ السلام کو کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا وجہ ہے، کس نے کیا، کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک نئی چیز. بالکل ہے، تو کہ جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کو ہم ریکوگنائز کریں گے تو ہماری یوتھ اور بچے آنے کے بعد پوچھیں گے کہ ہوئی حضرت محسن ہے کون. ابھی ہم نے مجلس میں یہی کہا تھا کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ ام الحسن کہتے ہیں، ام الحسین کہتے ہیں، ام الحسنین کہتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے جناب زہرا کو جب پکاریں، جب سلام کریں تو ام محسن کہہ کے پکاریں، اور اس لفظ کو اتنا استعمال کریں کہ ہمارے بچے آنے کے بعد پوچھیں کہ ام الحسن تو نام ہے، ام الحسین تو ہے، ام الحسنین تو ہے، ام ابیہ تو ہے، یہ آپ نے ام محسن کیوں کہا ہے، یہ حضرت محسن کون ہے، تاکہ پھر ہم جناب محسن کی شہادت کو پڑھ کے سنا سکیں. اور اس کے دورس نتائج جو تھے حسنی حسینی سادات، ویسے محسنی سادات بھی ہوتے اگر آپ کی شہادت نہیں ہوتی. اللہ اکبر، کتنا بڑا سلسلہ منقطع کیا. یہ باقاعدہ سے جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کو یہاں پر بڑے اعلیٰ پیمانے پہ آرگنائز کرتے ہیں اور پورا شہر کا پارٹیسپیشن ہوتا ہے. حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایام فاطمیہ میں بھی ایام ازا کے بعد یہاں کا سب سے بڑا عشرہ ہے. کتنا بڑا پارٹیسپیشن پورے شہر کے، یہ اتنا بڑا شہر ہے، یہاں پر اتنی زیادہ ڈسٹینس، اتنا زیادہ فاصلہ ہے، لیکن مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ہزارہ لوگوں کا یہاں پر کراؤڈ ہوتا ہے ایام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. تو آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ و کعبہ ذرا سا اس ادارے کے بانی بھی ہیں، اس ادارے کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور حضرات ہم یہ بتائیں کہ چاہے جتنا بڑا کراؤڈ آ جائے، وہ ادارہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر بڑے وسیع پیمانے پر نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، دسترخوان بچھتا ہے، اور پورے سال جو مجلسیں یہاں پر ہوتی ہیں باقاعدہ بیٹھ کر کھانا کھلایا جاتا ہے. یعنی کہ سٹوگو کا سلسلہ ہے، بٹھایا جاتا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پر تبرک کا اہتمام ہوتا ہے. بہترین والنٹرز ہیں اور بہترین خادم ہیں یہاں پر جو یہاں پر خدمت کو انجام دیتے ہیں. مولا ان سب کو، ان پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، مجلسوں کو انتظام کرانے والوں کو، تبرکات کے جو اسپانسرز ہوتے ہیں یا جو یہ اس میں محنتیں کرتے ہیں، جو ہمارے والنٹرز ہیں، جو ہمارے قبلہ و کعبہ، ان کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں قبلہ کہ آپ تھوڑا سا عزا خانے کی سیر ضرور کرائیں تاکہ مومنین جو ہے جن کی یہ درخواست تھی، بلکہ درخواست ان کا یہ حکم تھا کہ حسینیہ پاسمور جو یہاں کا قدیمی امام بارگاہ 50 سال کمپلیٹ ہوئے، وہ عزا خانے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو ذرا سا آپ کہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں، آپ تشریف لائیں، اجر زحمت نہ ہو.
حضرات یہ اس وقت لائیو پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ حسینیہ پاسمور، یہ ٹورنٹو کا وہ قدیمی اور مرکز ہے جو شیعت کا بہت بڑا مرکز ہے، عزاداری کا بہت بڑا مرکز ہے، اور 50 سال الحمدللہ اس عزا خانے نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. علامہ فرحت حسن موسوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ چونکہ کنسٹرکشن کا تھوڑا سا کام چل رہا ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو احساس ہوگا. یہ یہاں سے انٹرنس ہے جینٹس کا، اور یہاں سے داخل ہوتے ہیں. قبلہ یہاں پر موجود ہے. تو قبلہ یہ میرے خیال سے کچھ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام بھی یہاں پر بڑا دروازہ انشاءاللہ نصب ہونے والا ہے کچھ دنوں میں، اور اس میں کافی تبدیلیات. یہ یہاں سے ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عزا خانہ امام بارگاہ یہاں پہ ہم انٹر ہوتے ہیں. یہ وہ واحد عزا خانہ ہے جو اس وقت الحمدللہ 50 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں. 24 آور یہ امام بارگاہ اوپن رہتا ہے. اس امام بارگاہ کو کبھی بھی بند نہیں کیا جاتا ہے. یہ دیکھیے آپ اگر یہاں سے دیکھیں، آپ اس کی عمارت کو دیکھیں، قبلہ یہاں پر موجود ہیں. یہ دیکھیے کتنا قداور اور کتنا عظیم امام بارگاہ اور کتنا وسیع امام بارگاہ ہے. اور آپ اس امام بارگاہ کی خوبصورتی کو دیکھیے کہ انٹر ہونے کے بعد ہی لگ رہا ہے کہ واقعا ہم اپنے علم کے ایک بہت بڑے مرکز میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت آپ حسینیہ پاسمور کی زیارت کر رہے ہیں. جو طغرے لگائے گئے ہیں یہ اسی انداز سے لگائے گئے جس سے حرم امام حسین علیہ السلام میں ہے، اسی طریقے سے. آپ ذرا سا اس کے بارے میں. جی تو یہ ہر ایک معصوم کے سلسلے میں رکھا گیا ہے تاکہ یہاں آئے لوگ اپنے. اچھا، یہ جو اس طریقے سے پورے امام بارگاہ کے اندر لگایا گیا ہے، یہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے. جی حضرات یہ جو امام بارگاہ بنا ہے جس کو تعمیر کیا گیا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایسوسیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے پورا ایک زری کا پورا نقشہ ہے. یہ اس طریقے سے ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام مشہد ایران. تو یہ آپ جیسے یہاں سے انٹر ہوں گے تو یہاں پر زیارت کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے عزا خانے میں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ذریعہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کاظمین عراق. آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں باقاعدہ سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ جب بچے اور جب یوتھ یہاں پر آتی ہیں، اگر ہر روز صرف مجلس میں آ جائیں تو 14 معصومین کے نام ان کو حفظ ہو جائیں گے. اور صرف نام حفظ نہیں ہوں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ کس معصوم کی زری، کس معصوم کی قبر جو ہے وہ کس ملک میں ہے اور کس شہر کے اندر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے، یہ حسینیہ مسجد، یہ باقاعدہ سے امام بارگاہ بھی ہے. اور امام بارگاہ کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلسل جمعے کی نماز کا سلسلہ قائم رہتا ہے تو مسجد کا پورا پورشن ہے، اور اسی لیے یہاں پر لکھا گیا حسینیہ مسجد پاسمور. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ آپ آگے چلیں تو باقاعدہ سے یہ الگ گیٹ آپ کو ملے گا، حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور پورا سلسلہ کے کربلا اور عراق، یعنی کہ جب انبیاء سید الشہداء. جی آپ اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو دیکھیے صرف نہ کہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ آپ یہاں پر دیکھیں تو روضہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زری، اور زری جناب میثم تمار صحابی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ یہ پورا جو ایک پورشن بنایا گیا ہے تاکہ جب مجلس میں جب بچے آ رہے ہیں تو آنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد لرن کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو لا کر. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ ہے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پورا آپ یہ دیکھیں پورا یہ پورشن جو ہے وہ اس طریقے سے مختص کیا گیا ہے، اور ابھی کام چل رہا ہے چونکہ یہ امام بارگاہ کے ساتھ ساتھ اسلامک میوزیم بھی ہے تاکہ یہ اس طریقے سے چیزوں کو اپنے بچوں کو اور یوتھ کو سکھانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ چلے جائیں تو یہ جنت البقیع کا پورا یہ جو نقشہ ہے اس کو انہوں نے جنت المعلیٰ اور جنت البقیع دونوں کو پیش کیا ہے یہاں پر. جی الحمدللہ. یہ آپ آئیں تو شہزادیوں یہ پورا جناب ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ پورا اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے چونکہ یہ پورے اس طریقے کے 14 گیٹ یہاں پر بن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر مقام ہر پلر کو جو ہے مختص کیا جا رہا ہے. یہ ماشاءاللہ یہاں کا قدیمی عزا خانہ. جی قبلہ اس کے بارے میں. بالکل یہ علم ہے، کئی سو سال پرانے علم ہیں جو یہاں لائے گئے ہیں الحمدللہ. بعض چیزیں تبرکات ہیں. یہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے یہ ہمارے پاس پہنچا ہے، لوگوں نے پہنچایا ہے. یہ تو یہ تبرکات آتے بھی رہتے ہیں، اور یہ بہت قدیم علم ہے جو کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جانواز کا سلسلہ ہے یہ حرم امام موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کا جو کارپیٹ تھا اور اس کا حصہ ہے، اس کو کسی نے یہاں پہنچایا ہے اور وہ تبرکہ استعمال کرتے ہیں، رکھتے ہیں یہاں زیارت کے لیے.
اور آپ جیسے کہہ رہے تھے یہ آج ذرا سا ممبر بتائیے، چونکہ ممبر ماشاءاللہ سے بڑا یونیک لگ رہا ہے. یہ بڑا خاص اور ممبر تھا. جی یہ بالکل، لکھنؤ سے اگر آیا ہے. اچھا یہ ممبر آیا ہی لکھنؤ سے ہے. لکھنؤ سے آ کر پھر اس کو اسمبل کیا ہے. وہ خاص طور پر وہ کہتے ہیں شیشم کی لکڑی ہے اور 250 سال کا انہوں نے اس پہ وارنٹی دی ہے سمجھا آپ کو. اور وہ بھی قدیم قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا گیا ہے، بہت پرانا ہے جی. اور لبنان سے وہ چیز پہنچی ہے ہمارے پاس. اور آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ دوسری چوکی ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ یہ ہے، علم کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. جب ماتم وغیرہ کے وقت اس کو بیچ پہ لا کر ہم رکھ سکتے ہیں. اس کے پہیے لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے. اور یہاں پر جو دو علم ہیں خاص طور پر، یہ جو ہے وہ اس سے روشنی نکلی تھی. مجلس جب ہو رہی تھی تو ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے، جو وہاں کا جو بی بی کا علم جو حیدرآباد میں ہے اس کی شبیہ ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے علم. تو ان دونوں میں سے خاص روشنی مجلس کے وقت نکلی تھی. یعنی باقاعدہ معجزہ ہوا مجلس میں، مجلس کے درمیان. اچھا یہ جو بی کا عالم جو ہمارے یہاں حیدرآباد دکن کے اندر ہے، یہ اسی کی شبیہ ہے. اس کی شبیہ جی 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 یہ عالم جو ہے اسی یہ کی جو ہے. شبیہ. اور اس کے ساتھ یہ تو ایسے ہی کوئی تذکرہ تھا کہ جب شہزادی تشریف لاتی ہے تو یقیناً نبی تشریف لاتے ہوں گے شہزادی کے ساتھ. جی اور یہ دیکھیے یہ حضرت فاطمہ اور معصومہ قم سلام معصوم قم سلام اللہ علیہ. جی جی. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو جب بھی لوگ لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کو تو ہر ایک کے پاس لے کے آتے ہیں، ہر زیارت کرواتے ہیں. حضرات جہاں یہ 14 پلرز ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے مختص کیا ہے کیونکہ تاکہ اپنے بچوں تک اور یوتھ تک جو ہے وہ کربلا کو اور 14 معصومین کو پیش کر سکے. اب جب آپ پورے امام بارگاہ میں جائیں گے تو جو سب سے اہم چیز ہے پورے امام بارگاہ کے اندر، انہوں نے اس طریقے سے ہر امام بارگاہ کی وال میں دیکھیں گے تو لائبریری موجود ہے، تو کتابیں موجود ہیں، نایاب نسخے ہیں. اور یہ دنیا کی مختلف لینگویجز کے اندر ہر زبان میں، اگر آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اگر تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لائبریری دیکھ سکتے ہیں. یہ قبلہ نے اپنے ہاتھوں سے لائبریری کو بنایا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اور کاوشوں کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کو منظم کیا ہے ماشاءاللہ. کیا اس کے اندر پھر تبرکات ہے. یہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے جو مدینہ منورہ سے لایا گیا تھا، لا کر یہاں رکھا تو ماشاءاللہ وہ ایک تبرکات میں شامل ہو گیا. تو یہ قرآن مجید بعض ایسے ہیں بالکل نایاب ہیں، اس وقت ان کا حاصل کرنا بھی مشکل ہے ماشاءاللہ سے. تو وہ اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ تحقیقات بھی کرتے ہیں، غیر لوگ بھی آتے ہیں. جی یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ جو سرداب تھا اور سرداب کا جو سلسلہ ہے وہاں اس کی تصویر وغیرہ رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا قم میں اور ایران اور سامرا ہر جگہ امام کے جو چیزیں ہیں ان کا اظہار ہوتا رہے. اچھا یہ دوسرا پھر دوبارہ دوسرے پلر میں آتے ہیں تو یہ لائبریری کا پھر دوسرا پورشن، یہ تو پورا اعضا خانہ آپ نے کتب خانہ بنا دیا ہے. یعنی کہ یہ ہے کہ واقع عزاداری کے ساتھ ساتھ یہ علم کا مرکز ہے اور عزاداری کا تعلق علم سے ہے. جی تاریخ ہے، غیر تاریخ سمجھا ابن خلدون بھی ہے اور ہر طبقات ابن سعد ہے. اور ادھر آئے تو آپ ہماری کتاب میں صحیفہ رضویہ آپ دیکھیے. ہم کوشش کریں کہ جو صحیفہ ائمہ اطہار کے ان کو جمع کیا جائے. صحیفہ فاطمیہ ہے، صحیفہ مہدویہ ہے، یہ سب چیزیں جو نایاب ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جگہ ہو تاکہ کوئی آئے تحقیق کرنے تو ان کو سہولت ہو جائے انشاءاللہ. پورا حصہ کتابوں سے یہ آپ ادھر دیکھیں گے تو ادھر پھر یہ مکمل لائبریری کا حصہ ہے. ادھر ہے جہاں جو اہم کتابیں ہیں اور وہ ان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس عالم میں ہے، ان میں بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس میں انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. پرانی بہت سی کتابیں ہیں جس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر قسم کی کتاب ہے اور ان سب کو انشاءاللہ خاص طور پر تیار کیا جائے گا اور پیش کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے کئی ہزار مضامین 20,000 مضامین ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے اور ہر موضوع کے اوپر رکھا گیا ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آیا کرتے ہیں، غیر لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو یہاں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. یہاں پہ وہ بتایا گیا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک آدمی نے جو مخالفت کر رہا تھا
جو مخالفت کر رہا تھا مینار بنانے کی. اب یہاں پر ہم کو بڑی خاص چیز ہے یہ کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تحقیق کا کام کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے امریکہ میں اور دوسرے مقامات پر, اور آج افریقہ میں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اثرات. قرآن مجید وغیرہ ہم بھیجتے رہے ہیں, کتابیں جتنے لوگ یہاں. جی, تو آگے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لائبریری یہاں پر موجود تھی, جو لاسٹ ٹائم یہاں پر آئے تھے, اور مور دین 10,000 کتابیں یہاں پر موجود تھی. چونکہ کنسٹرکشن چل رہا ہے جی ہاں. تو یہ لائبریری کس وقت تک تیار ہو جائے گی, چونکہ ساری کتابیں تو موجود ہیں, صرف اس کے پورشن کا سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا سیکنڈ فلور پہ لائبریری کی تعمیر کر رہے ہیں آپ؟ جی, سیکنڈ فلور کے اوپر. اور جیسے کہ آپ کا تو خیام بھی رہ چکا ہے جی, وہاں پر ریزیڈنٹ عالم جو باہر سے جی, ذاکرین آتے ہیں, خطبہ آتے ہیں, ان کے لیے رہائش کا خاص انتظام ہے, اور وہ اس کو واپس کیا جا رہا ہے, واپس انتظام ہو جائے گا وہ بھی, اور ایک پورا حصہ بنے گا جو اسلامک لائبریری رہے گی جی, اور میوزیم کا حصہ ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ الگ ہے کہ بہت سی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے جی, جو عام طور پر کتابوں میں یعنی اس طریقے سے رہتی ہیں کہ جب تک کہ آپ تحقیق نہیں کریں. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر پورا سلسلہ ہے, ایک نظر وہ ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے اس کو منظم طور پر, یہ میوزیم جو کانسیپٹ ہے اس میں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی, عام طور پر ہمارا پاس تذکرہ نہیں ہوتا کہ قلم دعات روک دیا گیا, مگر یہ نہیں بتلایا جاتا کہ آپ نے وصیت چھوڑی ہے, خاص طور پر اس کا تذکرہ ہے اور اس کو باقاعدہ سے لکھ کر, اور یہاں جو میوزیم بھی ہے تو اس کو ایک پورشن بنایا گیا ہے کہ سارے واقعات جو اس طریقے کے ہوتے ہیں ان کو لکھ کر یہاں پر دیوار پہ آویزہ کر رہے ہیں. جیسے کہ وہ نماز کے سلسلے میں تھا کہ بدھ کو نماز ہوا کرتی تھی, مسلمانوں میں یہ بھی طریقہ رہا ہے. یہ کتابوں میں ہے, دیکھنے میں نہیں آتا عام پبلک کے. جو اب یہاں ہم کوشش کرتے ہیں جو آئے نماز کے لیے اور ان کے لیے ماشاءاللہ چیزوں سے. حضرات اس وقت جہاں پر بھی سامعین اور ہمارے ناظرین موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم حسینیہ پاس میں, جو کہ یہاں کا قدیمی اور تاریخی امام بارگاہ ہے, اور الحمدللہ یہ آج ہماری کوشش تھی کہ قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ اختصار کے ساتھ تھوڑا سا ادارے کو انٹروڈیوس بھی کرائیں اور تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن ادارے کا ہو جائے. 50 سال ماشاءاللہ کمپلیٹ کیے ہیں, اور ابھی بہت جلدی اس پروگرام کو یہاں پر آرگنائز بھی کیا جا رہا ہے کہ جس میں پوری دنیا کے سامنے لائیو جو ہے وہ پروگرام کیا جائے گا کہ حسینیہ کے جو 50 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں اس میں حسینیہ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں کیا رہا ہے, کس حوالے سے یہاں تبلیغ کے سلسلے جاری ہیں, یہاں پر عزاداری کس انداز سے کی جاتی ہے, یہاں پر تہذیب اور ہماری ثقافت کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, یہاں اردو زبان کو باقی رکھنے کے لیے کتنی زیادہ محنتیں کی جا رہی ہیں, اور کس طریقے سے روایتی اور قدیمی عزاداری کو جو ہے باقی رکھنے کی کوشش جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑا سیمینار ابھی ہونے والا ہے انشاءاللہ عنقریب قریب, چونکہ ابھی ہم سب ایام اذان سے فارغ ہوئے, اس کے بعد ایام فاطمیہ کا سلسلہ. تو کوشش یہی ہے کہ بیفور رجب شعبان یا رمضان کے بعد, چونکہ ہم قبلہ سے ڈسکس کریں گے, لیکن وہ ہمارے علم میں ہے کہ یہاں پر جو 50 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس کو دنیا کے مختلف چینلز کو وسیلہ بنا کر پوری دنیا میں انشاءاللہ آفیشیلی طور پر رضا خانے کو پیش کیا جائے گا. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں یہاں کا ٹورنٹو کا تاریخی اور قدیمی اور بہت ہی خوبصورت امام بارگاہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. یہاں کے یوٹیوب چینل کو, جو کہ حسینیہ یوٹیوب چینل ہے مجالس کا, اس سے آپ یہاں کی مجلسوں کو سن سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے جاری و ساری رہے گا. آپ قبلہ کعبہ کو خاص طور سے یہاں عزاداری کے سلسلے میں ادارے میں یہاں کے تبرکات میں قبلہ کی جو اہلیہ ہیں ان کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. ان کی مدد کے بغیر یہ کارواں یہاں تک لانا یہ ممکن نہیں تھا. اور آج بھی جس طریقے سے تمام چیزوں پر ان کی نظر رہتی ہے, جس طریقے سے آرگنائز کرتی ہیں, جیسے لے کر چل رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بغیر ناممکن ہے. تو ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ پروردگار ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ فرمائے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اسی طریقے سے قائم و دائم فرمائے. علامہ فرحت حسین مصری صاحب موجود ہیں, ان کا سایہ ہماری کمیونٹی اور ہماری قوم کے اوپر اسی طریقے سے قائم و دائم رہیں. جب بھی آپ حضرات جو ہیں کینیڈا میں GTA میں ٹورنٹو تشریف لائیں تو آپ عزا خانے کی وزٹ ضرور کریں, زیارت کے لیے ضرور آئے. اس عزا خانے میں آپ کو آنے سے پہلے کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 24 گھنٹے عزا خانہ کھلا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل دیکھیے نمازی آ رہے ہیں, مختلف اوقات پر آ رہے ہیں, جو جس میں فلیکسیبل ہے اور ادارے میں آتے ہیں, یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ ادارہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. تو قبلہ بہت بہت شکریہ. آج جلوس بھی ہے, یہاں فاطمیہ کی مجلس بھی ہے, اور آپ نے اتنا زیادہ وقت دیا.
اور ہمارے سامعین تک آپ نے عزا خانے کی زیارت کرائی اور ماشاءاللہ ایک بڑی کثیر تعداد میں مومنین نے امام بارگاہ کی زیارت کی اور اب ہم اسے مختلف چینل کے ذریعے انشاءاللہ اس کو پبلش کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ شہزادی سلام اللہ علیہ, آپ کو سلامت رکھیں, آباد رکھیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ جیسی لائبریری تیار ہو جاتی ہے اور لائبریری کی زیارت کے لیے ہم ضرور پہنچیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھیں, التماس سے دعا, خدا حافظ, جزاک اللہ, سلامت رکھیے.